السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہمارا سورہ بقرہ چل رہی تھی اور ہم نے 25 آیت تک کیا تھا۔ دیکھ لیجئے، 2 دن کا ذرا گیپ ہم دیتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کا، تاکہ آپ لوگ کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن نہ پڑے۔ اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹ دیکھ لیجئے، ایک تھوڑا سا گو تھرو کر لیجئے، ایک تھوڑا سمرائز کر لیجئے اس چیز کو کہ قرآن کی سٹارٹنگ میں، سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیسک پرنسپلز قرآن کے دیے، جس پر پورا قرآن بیس کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو لے لو، اور آپ کو پورے قرآن میں یہی ٹاپکس بار بار ملیں گے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جو ہم کو 6 پوائنٹس بتائے تھے، وہ اللہ نے سب سے فرسٹ تو کیا بتایا تھا کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا، اور بالغیب ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ نے جو یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ اس اصول پر قائم رہنا ہے، وہ نظام پر قائم رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے تھرو مجھے اور آپ کو دیا، اور جو رزق دیا ہے، جو بھی ایبلٹیز، جو بھی نعمتیں، جو بھی اللہ نے ہم کو دی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ اس پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جو اوروں پر بھی نازل کیا، اور دوسری کتابیں ساری، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے بیسک ہم کو یہ بتایا کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ اب ان الذین کفروا پہ جب بات آئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم کو کلیئر کر دیا کہ کفروا کو ہندو، یہودی، کرسچنز، بدھسٹ نہیں ہے، صرف وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان اوپر جتنی بھی 6 پوائنٹس ہیں اس میں کسی پہ بھی قائم نہیں ہے، تو وہ سب کے سب کفر ہوئے۔ میں اور آپ بھی اس میں آتے ہیں۔ اگر جہاں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم کو فکر نہیں ہوتی، ہم بھی انہی کفرو لوگوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سب جانتے بوجھتے بھی نہ مانے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اللہ ہمیشہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے نہ مانے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو اگر سچائی کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہے نا، تو یہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اپنے نفس کو ساتھ میں نہ لے کر چلے، اور اپنی خرافات کو نہ لے کر چلے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہ لے کر چلے، اپنے مفادات کو نہ لے کر چلے، یعنی جس چیز میں اس کا فائدہ ہو، اپنی ضد کو نہ لے کر چلے۔ تو آپ دیکھو، اللہ بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے ایک ایسی چیز مجھے اور آپ کو دے دی ہے، اور جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں کیا سوائے اللہ کی ذات کے، اور اللہ کی ذات نے ہم کو یہ کتاب دی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی اور کو مانیں۔ اس کتاب پہ اگر ہم نے چل لیا نا، اس کے لیے آپ انٹلیکچوئل لوگوں کے پاس، جو بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ سب کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں، لیکن دماغ اپنا چلانا ہے، کیونکہ قیامت میں جا کے جواب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، کوئی بھی میرے اور آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں ہم کو 6 پوائنٹس بتایا، اور پھر اس کے بعد جب یہ بات بتائی، تو اللہ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بار بار سمجھاتا ہوں، لیکن جو سمجھتا نہیں ہے نا، اس پر میں مہر لگا دیتا ہوں کہ اب یہ کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں بھئی؟ دیکھیں نا، کوئی ڈفر بچے بھی ہوتے ہیں۔ ڈفر سے میرا مطلب ہے کہ جن کو پڑھائی کا شوق نہیں ہوتا، دماغ اتنا نہیں چل رہا ہوتا، تو آپ اس کو ایسا تو نہیں کر دو گے نا، بالکل ہی دھتکار تو نہیں دو گے، کیونکہ آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہو گے۔ لیکن یہ قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ نے بار بار فرمایا کہ یہ بہت آسان ہے، یہ سب کے سمجھنے کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ مبین ہے، لکل شیء تفصیل، یہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کو سچی نیت کے ساتھ سمجھنا چاہے گا، جو اللہ کو راضی رکھنا چاہے گا، جس کو قیامت پر اتنا یقین ہوگا کہ وہ جنت کے حصول کے لیے اس کو سمجھنا چاہے گا، اس کو ضرور یہ کتاب سمجھ آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتاتے ہیں۔ پھر پورا آپ دیکھیں کہ منافقوں کا ذکر آیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ مل کے بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ دوسروں تک تو ہم کو یہ کلام پہنچانا ہی ہے،
لیکن دیکھیں جب تک میں اور آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں گے نا، ہم اس سطح کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ وہ جو سرخروئی میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں نا، وہ صرف دوسروں کو بتانے سے، بحث کرنے سے نہیں آئے گی، نہیں ملے گی ہم کو خود اپنے آپ کو ویسا پہلے بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے جو منافقوں کا ذکر ہوا، اس میں کسی کو برا نہ لگے، ہم ہیں ہی منافق، بہت ساری جگہوں میں منافق ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ہم بہت سارے لوگ ہم منافق لوگ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نا، یہ بڑا غور و فکر سے سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو منافق کی چیزیں اللہ نے بتائی کہ یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ان حرکتوں پہ غصہ آتا ہے کہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمیں نہیں پولیٹیشنز پہ غصہ آتا ہے کہ کیا ہم کو پاگل سمجھ رہے ہیں، سب کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اب ہمارے سامنے یہ بھولے بن کے آ جاتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ہم نے ترقی دی، تو ہم کیا بیوقوف ہیں؟ ہم کیا گھاس کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے؟ یعنی ہم کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکے دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی بہت ہی نیک لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنے منافق ہیں کہ یہ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی، یعنی اندر سے کچھ باہر سے کچھ، شو کچھ اور اندر کچھ اور۔ تو یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپ رائٹ انسان پسند ہے، بالکل سچا صاف ستھرا انسان پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوائنٹس دے دیے، مفلحون، کفرو اور منافق، یہ ڈبل پرسنالٹی، یہ گندی پرسنالٹی، یہ کریکٹر کی کمی ہونا انسان میں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مومن نہیں مانتے اور نہ ہی ایسے بندے کو ایمان والا مانتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے کریکٹر پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا وہ پیارا کریکٹر بنے انشاءاللہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بار بار یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا سورہ قلم میں کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق پر تھے، ٹھیک ہے۔ عظیم اخلاق پر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اور آپ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، تو دیکھیں یہ ان کی سنت ہے کہ وہ عظیم اخلاق پر تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ویسی ان کی پیروی کریں تو مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق میں، اپنی کریکٹر میں بہت بہتری لانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 21 سے ہم کو لے کے چلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کیوں منافقت کرتے ہو، تم یہ دھوکے بازی کیوں کرتے ہو، تم یہ کفر کیوں کرتے ہو، یہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ جو اللہ نے تو پیچھے بتا دیا کہ اللہ تو چاہے تو تم سے تمہاری آنکھیں بھی چھین لیں، تم سے تمہاری صلاحیتیں بھی چھین لیں، لیکن اللہ بھی چھین نہیں رہے بصارت اور سماعت، لیکن وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تو وہ شان ہے، اللہ تو وہ سپریم اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ منٹوں میں کر سکتے ہیں، کن فیکون سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر نہیں رہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہم کو کہ لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب کروانا چاہتے ہو، تو اعبدو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ وہ رب ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، شاید کہ تم تتقون، بچنے کی کوشش کرو، یعنی تم ڈرو کہ یہ ذات کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، پیدا کرنے والا آج تک کسی اور نے کچھ پیدا کیا تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ مطلب بیسکلی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ پوری دنیا میں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ انسان سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کام کے لیے اس دنیا میں لائے ہیں، پھر بھی ہمیں انجوائمنٹ کا سامان دیا، ہمیں ہمارے فیملیز دیں، ہمارے بچے دیے، ہمارے اور رشتے دیے کہ انجوائے بھی کرو، لیکن بس اللہ کو نہ بھولنا۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، فائدے بھی اٹھا رہے ہیں چیزوں سے، ہر چیز کے مزے بھی کر رہے ہیں، لیکن بھول چکے ہیں تو اللہ کی ذات کو۔
تو دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، پھر اللہ نے قرآن کی بات کی، سورت کی بات کی کہ اگر تمہیں شک ہے، اور دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ شک نہ کرنا. سمجھ آئی؟ ایک تو گندی پرسنالٹی اللہ کو نہیں پسند، پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو دھوکے دہی کرتے ہو نا، اگر صحیح معنوں میں غلامی میں کر لو، اگر منہ سے بول ہی رہے ہو تو دیکھو یہ اللہ تو سپریم اتھارٹی ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن میں شک ہے تو پہلے پوائنٹ کیا تھا ایمان کا کہ شک ہی نہیں کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں شک ہے نا اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نا تو لے آؤ، اور لوگوں کو بھی لے آؤ، سب مل کے وہ دلیل ہم کو بتاؤ، سب مل کے ڈسکشن کرتے ہیں، لے آؤ سب کو اگر ہو تم سچے. اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس ہرگز نہیں تم کر سکو اگر تم نے کر لیا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے. یعنی یہ محکم آیت آ گئی کہ کبھی بھی نہیں کر سکو گے. اور اللہ اس پہ اتنے ناراض ہیں. دیکھیے کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں کرنا. تو جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتاب کمپلیٹ نہیں ہے، یہ کتاب ہر ایک کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کتاب بس پڑھنے کا ہی اس کو ثواب ہے، یعنی جو بھی جھوٹی باتیں اس کے بارے میں کرتا ہے، اور جو بھی کہتا ہے کہ نہیں اس میں نماز کہاں ہے، اس میں یہ کہاں ہے، اس میں وہ کہاں ہے، یعنی یہ پھر اس کو انکمپلیٹ بک مانگتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کو آپ بغیر کسی بک کے سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ استغفر اللہ اتنی اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کلیئرلی یہ بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پورے قرآن میں کہ اس میں شک نہیں کرنا. یہ کمپلیٹ بک ہے، یہ آسان بک ہے، یہ واضح بک ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور قرآن کو قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے ہیں. یہ بھی بات قرآن میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ اللہ کو اس بات پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پہ شک کر رہے ہو، اللہ کی کتاب پر شک کر رہے ہو. تو اگر تم نئی دلیل لا سکے نا کہ یہ جھوٹی کتاب ہے تو تم فاتقوا النار، پس بچو آگ سے. یعنی اگر تم نے یہ اتنا غلیظ کام اس قرآن کے بارے میں کیا تو تم بچا لو پھر اپنے آپ کو آگ سے. وہ آگ ایندھن اس کا انسان اور پتھر، اور تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہیں فرماتے نا تو میں اور آپ کبھی بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان جو ہے وہ آگ کا ایندھن بنے گا. یہ اللہ ہے. اور دیکھیں اللہ کبھی جھوٹ بات استغفر اللہ نہیں کرتے. تو کیا میں اور آپ چاہیں گے ایسی زندگی جس میں اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے گا؟ آپ سوچو کیا کیا ان کو ٹارچرز ملیں گے، کیا کیا ان کو عذاب ملیں گے کہ وہ مرنے کی خواہش کریں گے لیکن مر بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس زندگی سے بچائیے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس آگ سے بچائیے گا، اور اللہ تعالیٰ آج ہی ہم کو سدھرنے والا بنایا، آج سے ہی انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات. ہم نے آپ کو بتایا تھا، آئی تھنک یہ والی ڈسکس ہو گئی تھی ہماری، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آمنوا وعملوا الصالحات میں پورا قرآن ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل کرو، اس کتاب پر ایمان لاؤ اور عمل کرو. دیکھیے پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اس قرآن میں شک، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا اگر تم شک کرو گے تو اللہ کو بہت غصہ آیا، اور اللہ نے فرمایا تم اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا سکو گے. تو دیکھو ابھی بھی بچا لو اپنے آپ کو، ورنہ قرآن کے بارے میں یہ حرکتیں کرتے رہنا تو آگ کا ایندھن بنو گے. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اسی کتاب کے مطابق عمل کرتے ہیں. دیکھیں صالحات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والے. ٹھیک ہے نا، ابھی تک تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک، تو نیک بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس کو پوائنٹ اٹھاؤ نا بالکل ٹو دا پوائنٹ اس کو عربک کے، تو یہ ہے اصلاح کرنے والے عمل. یعنی قرآن آپ کے عملوں کی اصلاح کرتا ہے. تو جنہوں نے بھی یہ اصلاح کر لی نا اپنی اللہ کی کتاب سے اپنے عملوں کی، تو وہ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا
ٹھیک ہے نا. ایک تو میں آپ کو پوائنٹ یہاں پر بتانا چاہ رہی تھی، ہم نے کر لیا تھا اس کو، لیکن تھوڑا سا پوائنٹس ہم نے کہا تھا ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہ شروع کا قرآن ہے نہ، سمجھے آپ نے آگے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہم کو سب چیزوں کے ساتھ آگ کا بھی ڈسکرپشن دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی بھی ایک خوشخبری بتا دی کہ کیسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کا اتنا خوبصورت ایمبیانس اور سین کھینچا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ اتنا اپرائٹ ہونے کا کہہ رہے ہیں، اتنا اصولوں پر چلنے کا جو کہہ رہے ہیں، وہ کوئی فری میں نہیں کہہ رہے ہیں. اگر اللہ چاہیں تو فری میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز اللہ مجھ پر اور آپ پر احسان کی ہے اللہ نے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ویسے ہی بھی کام لے لینا تو اللہ لے سکتے ہیں. لیکن اللہ اس کی جزا میں ہم کو اتنی ایک خوبصورت جگہ بتا رہے ہیں جس میں تم ہمیشہ رہو گے. یعنی فری فنڈ میں نہیں کر رہے اللہ، تھوڑی سی مشقت ہے، اس کے بدلے اتنی خوبصورت جگہ ملے گی. یعنی آپ دیکھ لو کہ اس کی بناوٹ ہی کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ باغ جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. تو آپ سوچو کیا خوبصورت لگتا ہے. ہم تو چھٹیاں منانے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ وہ تو اتنا پیارا ہوگا اور ہمیشہ ہی ہوگا. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان پھلوں کی کہ جو بھی کھانے کو دیا جائے گا رزق جب بھی، تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا، یہ ہے وہ جو دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا متشابیہ، یا دیا گیا تھا اس جیسا ہی متشابہ ملتا جلتا. یعنی اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایسی بالکل ہی ان یوزول چیز نہیں دیں گے اللہ. وہ جو ہم نے کھائی ہوگی، جس سے نہیں، ہم ایسا ہوتا ہے کہ کسی الگ کنٹری میں چلے گئے تو کوئی الگ سا ہی کھانا کھا لیا، یا پاکستان میں ہی کسی اور لوگوں کے گھروں پہ چلے گئے تو کوئی الگ سا ہی کھانا کھا لیا، تو وہ ہم کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ ہم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہوتا مزے کا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے، باقی تو اللہ کو ہی پتہ، واللہ عالم کہ کیا اس بات کا ایگزیکٹ میننگ جو ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہی ہے. لیکن خیر، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی انسیت والی بات بتا رہے، یعنی میرے لیے بڑی کوئی الگ سی بات ہے. ایسا لگتا ہے کوئی جیسے مجھے کسی چیز کے لیے ٹیمپٹ کر رہا ہو، کوئی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو مجھے اس جگہ کی خصوصیت بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کر لو گی نا، اگر میری باتیں مان لو گی اور صحیح ہو جاؤ گی نا، تو تم کو یہ خوبصورت جگہ ملے گی. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں تمہیں یہ گفٹ دوں گی، اگر پاس ہو گئے، اے گریڈ آ گئے تو یہ دوں گی، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم سب کو اسی طرح کرتے ہیں نا. تو اب دیکھو اللہ مجھ سے اور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کر لو گے نا تو یہ جنت ملے گی اتنی خوبصورت، اور دیکھو وہاں پر اتنی پیاری کھانے کی چیز ملے گی جو تم نے پہلے بھی کھائی ہوگی اور تمہیں مزے کی لگ رہی ہوگی. یعنی اب سوچو اتنی چھوٹی بات ہے کہ اللہ پھر بھی مجھ سے اور آپ سے ڈسکس کریں. آپ سوچو اللہ کو کوئی نقصان نہیں اگر ہم دوزخ میں جائیں، لیکن یہ اللہ کا ہم سے پیار ہے. جبھی تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتنی چیزیں بنائیں، لیکن ہم تو چیزیں ملتے ہی چیزوں میں ہی کھو گئے اور اس رب کو ہی بھول گئے جس نے ہم کو یہ سب دیا. تو یہ تو ہماری بہت ہی کم عقلی ہے اور ہماری بد نصیبی ہے یہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی بات کی، پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں، فیہا دیکھیں ہاں آ رہی ہے نا، تو جنت پہ جا رہی ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. جنت میں ازواج مطہرہ، اس پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسپاؤس کی بات نہیں ہو رہی ہے، گروپس کی بات ہو رہی ہے. اسپاؤس بھی آپ لے لیں، لیکن ہم کو قرآن بالقرآن کی تفصیل سے جو ملتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ سورہ واقعہ میں کہ گروپس ہیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور سابقون السابقون کی جو بات ہو رہی تھی، اس طرح کے گروپس ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں مطہرہ، پاکیزہ، یعنی بڑے اچھے لوگ ہوں گے آپ کے گروپ میں. جیسے آج بھی آپ کا فرینڈ سرکل اگر بہت اچھا ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جا کے سکون ملتا ہے فرینڈس میں.
لیکن جہاں ہر وقت فرینڈشپ اچھی نہیں ہو، کچھ نہ کچھ چل رہا ہو، تو آپ آ کے بھی الٹا اور زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہو ایسے گروپس کے ساتھ جا کر، ایسی دعوتوں میں جا کر۔ لیکن اگر اچھے لوگ ہوں، اچھی دعوت ہو، اچھی باتیں ہو رہی ہوں، تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا گروپ ہوگا، انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کے نصیبوں میں بھی کرے انشاءاللہ تعالی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب سے زبردست بات، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی نکال دے گا، یہاں پر جو ہے وہ چلا جائے گا یہ میرے ہاتھ سے، یہ تو چھن جائے گا، حالات ایسے ہو گئے ملک کے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اوبیسلی آج کل سب کو یہی ٹینشن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بس اس ملک کے ساتھ بہت بہتر کرے اور عقل دیں ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے لیے کچھ کرنے والا بنائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہوئی کہ وہ ایک دفعہ میں نے اور آپ نے محنت کر لی نا یہاں پر، تو وہاں کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ یہ سب بدلے ہم کو دیں گے انشاءاللہ، اگر ہم نے محنت کی تو، ٹائم لگایا تو۔ بس ہم وہی نہیں لگاتے نا، ورنہ تو بس جو ایک دفعہ ہم نے یہاں محنت کر کے لے لیا نا، آپ دیکھنا انشاءاللہ ہم سے اللہ بار بار وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھر ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم کو اس کی قدر ہو کہ کیا پیاری زندگی مل رہی ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں پھر بھی مجھے نہیں اثر ہوتا، یعنی آپ سوچو کہ آپ بھی کہیں پڑھا رہی ہوں گی، آپ بھی کہیں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ہم کو کیوں دل میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اتنا اس دنیا میں کھو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں کے ساتھ میرے اور آپ کا اس دنیا سے دل نکال دیں انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، اللہ میں نصیبوں میں بھی کر دیجئے۔ اور دوسری آیت دیکھیے کیا آ رہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں وہ شرماتے، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثال، ما بعودۃ، جو کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو، بے ضرر سی، اس کو مچھر بھی آپ لے لیں، لیکن ایکچولی جو اس کا میننگ ہے کہ کوئی بے ضرر سی چیز ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کی کوئی اوقت نہ ہو، وہ بھی، یعنی مچھر کی جیسے آپ ایک پھونک سے اڑا سکتے ہو نا، تو اللہ کہنے اللہ نہیں شرماتے، یہ کہ وہ بیان کریں مثال جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، فما فوقہا، پس جو اس سے اوپر ہو، یعنی چھوٹی ہو یا اوپر ہو، اللہ ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز بیان کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں کہ ماں باپ کے کمرے میں اس وقت سے اس وقت نہیں جانا، کسی کے گھر پہ جاؤ تو آپ کو نوک کر کے جانا ہے، آپ 3 دفعہ نوک کرو، اگر جواب نہ دے تو برا نہیں ماننا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن سے بتا دی کہ آپ کسی کے گھر پہلے سے جا کے مت بیٹھ جایا کرو جو دعوت ہو، یہ بھی قرآن میں ڈسکس ہو گیا۔ تو کسی سے بے تکے سوال نہیں کرو، یہ بھی قرآن میں ڈسکس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی پوچھنے آ جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب صدقہ دیے بغیر کوئی سوال پوچھنے نہیں آئے گا، کیونکہ جیسے ہم بھی نہیں اپنے ٹیچر سے بہت سارے سوالات کر لیتے ہیں، بیجا سوال بھی کر لیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے ابھی درس دے کے کھڑی ہوئی ہیں، تھکی بھی ہوں گی، ابھی کہاں ان سے پوچھیں، لیکن پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لگائی کہ ظاہر ہے جب انسان کو پیسہ ڈالنا پڑے تو وہ دیکھے گا کہ میرا سوال ضروری ہے تو میں جا کے کروں، یعنی کتنی اچھی اللہ ایکسرسائز کراتے ہیں۔ تو قرآن سے ہر چیز اللہ نے ہم کو سمجھائی، تو اللہ فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، یعنی اچھی لگے لوگوں کو یا نہ لگے، یعنی تم کو اگر اللہ کو ماننا ہے تو اگر تمہاری نفس کو اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگ رہی تو ماننا تو پڑے گا، کیونکہ آگے دیکھیں کیا بات آ رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو دیکھیں بات ٹاپک وہی چل رہا ہے، آپ غور کیجئے اس میں کہ جنہوں نے شک کیا تو، اور اگر ہو تم فی ریب مما نزلنا، اس سے جو شک میں ہے جو نازل کیا اللہ نے، تو جو بھی شک میں ہے نا،
اللہ یہاں پر بھی اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کے خلاف کوئی گواہی لا نہیں سکو گے. اور پھر اللہ نے سمجھا دیا کہ جو اس کو نہیں مانے گا، شک کرے گا، وہ آگ میں جائے گا. جو مانے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، مانے گا اور عمل کرے گا. اور اب اللہ یہ فرمانے کہ اس خطاب میں اللہ نے ہر چیز بتا دی ہے. اب چاہے تمہیں وہ کیسی بھی لگے، جیسے اللہ نے بتا دیا تھا کہ 8 داروغہ ہوں گے، تو اس پر اہل کتاب نے مانا. اور وہ بھی پورا ایک قصہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ڈسکس کریں گے، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے تھے نا انہوں نے فوراً مان لیا، انہوں نے کوئی بحث نہیں کی. اور جن کی ایمان کمزور تھے نا انہوں نے اس بات پہ بھی بحث کی. تو اللہ تعالیٰ اپنی گنتی رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے جو حکم دیے ہیں ہمیں ماننے پڑیں گے. اور اللہ نے کوئی مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا کہ ان کو کیا رکھنا ہے. یہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے اور اللہ اپنی مرضی سے چیزیں رکھیں گے. وہی لوگ اس قرآن سے بھٹکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ فتنوں سے بچائیں، ہمیشہ ہم کو اس قرآن پر بھروسہ کرنے والا بنائیں اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں. وہ بھٹکتے ہیں جو ان کو اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ دوسرے چکروں میں پڑنا چاہتے ہیں، وہ کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ ایڈیشن کرتے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی سے. جبھی تو آج ہمارا دین اس نہج پہ پہنچ گیا کہ کوئی بھی ایک بھی بات پر آپس میں اتفاق نہیں ہے کسی میں. وہ اپنے فتوے لائیں گے تو وہ فتوے لائیں گے، تو ان کی اپنی کہانی چل رہی ہے، تو سب کی اپنی اپنی چیزیں چل رہی ہیں. استغفر اللہ. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وہ الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفرو نہیں مانا اللہ کی کتاب کو، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی اگزامپل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آیا کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ ارادہ کیا. یعنی ان کو ماننا ہی نہیں ہوتا. اللہ نے پہلے سے ہی ہم کو بتا دیا کہ کفرو لوگ تھے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. سمجھ آئی؟ جیسے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، قرآن میں آیا ہے کہ وہ جب نکلتے تو کہتے تھے ہمیں تو نہیں پتہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو نہیں سمجھ آیا. حالانکہ اللہ نے فرمایا ہم نے کھول دی ان کے لیے آیت ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا، جان بوجھ کے نہیں مانتے تھے. جیسے فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جانتا تھا پھر بھی موسیٰ کی بات کو ڈینائی کر رہا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ لوگ کفرو لوگ تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، اس لیے جان بوجھ کے مشہور کر رہے تھے کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے. جیسے نہیں ہم دوسرے کو وہ کرتے ہیں کہ یار یہ صحیح گروپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ ایسی ہے. ہم پہلے سے ہی ہم چاہتے ہیں اس کی بات سے لوگ اٹریکٹ ہی نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہودی لابی کہتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھو نا پہلے سے ہی اس کے بارے میں اتنا کتابیں لکھ دیں گے، فتوے ڈال دیں گے تاکہ کوئی اس سے اٹریکٹ ہی نہ ہو. اتنی اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کریں گے. وہی بات کہ انہوں نے پہلے سے ہی کہا. یہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے اس آیت کی کیا مثال ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ گمراہ ہو جائے کتاب سے، لوگ اٹریکٹ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کتاب سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھو ہمیں بھی پہلے سے بتا دیا گیا یہ قرآن سب کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سب کے پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو بڑے ہی سمجھیں گے. اور یہ تو شیخ الحدیث اور یہ تو 5 سال کے کورس اور 6 سال کے کورس اور 10 سال کے کورس والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور یہ اس کا الٹا بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ آپ کو کبھی سمجھ آئے گا ہی نہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے فرض کیا کیا ہیں. تو پہلا فرض قرآن کو ٹھیک کرو، اس کو سمجھ کے اس کو لکھ کے پڑھو. پہلا یہ ہے کہ اس کی تجوید کو صحیح کرو، ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 بھی آئے گیس کچھ ہے، اور نمبر 3 پھر اس کو عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو آپ نے پہلا یہ کیوں پڑھا؟ انسان پوری زندگی اپنی قرت ہی صحیح کرتا ہے، قواعد ہی صحیح کرتا رہتا ہے، اور جو اصل ہے جس پہ قیامت کے دن جنت ملے یا دوزخ ملے گی، سمجھ کے عمل کرنا، وہ تو آپ نے پہلا فرض رکھا ہی نہیں.
یعنی دور کرنا چاہتے تھے نا آپ قرآن سے سب کو، کہ آپ کی دکانیں ختم ہو جائیں گی، لوگ آپ سے پوچھنے نہیں آئیں گے، لوگوں کو خود کو قرآن سمجھ آ جائے گا، وہ آپ سے سوال کر سکیں گے، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے مافیاز ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے گاؤں میں چودھری ہوتے ہیں نا، وہ پڑھنے نہیں دیتے نا چودھری بھی، کہ یہ جب پڑھ لے گا، ایجوکیٹڈ ہو جائے گا، تو یہ تو کل میرے سامنے زبان کھولے گا۔ اسی طرح آج معاشرے میں بہت مافیاز ہیں، اس میں استغفر اللہ کہنا پڑے گا کہ ایک یہ جو ہمارا ریلیجن بھی ہے نا، اس میں بھی بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دکانیں ختم نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی شر سے بچائے، اللہ میرے شر سے بھی بچائے، ہم سب کے شر سے بچائے اگر ہم کہیں غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ پر ہدایت دیں۔ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے آپ، تھوڑا سا بس دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کیا مثال، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ گمراہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ ہدایت دیتے ہیں اس مثال کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں وہ ہدایت دیتے اللہ، نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، بِهِ اس مثال کے ساتھ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی آیت ہے، تھوڑی متشابہ، کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آخر میں اس کو محکم کر دیا کہ اللہ جو خود فاسق ہوتا ہے نا، جو جانتے بوجھتے نہیں مانتا نا، اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔